لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 تا 28 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 تا 28 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یا اے حرف ندا ہے، بنی اولاد، آدم آدم کی، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا، ہم تحقیق ہم نے اتارا، علیکم تم پر، لباس، یواری جس سے چھپاتے ہو، سوآتکم اپنی شرمگاہوں کو، وریشا اور زینت کا ذریعہ ہے، ولباس التقوی اور تقوی کا لباس، ذالک خیر وہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے شیطان، کما اخرجک جیسا کہ اس نے نکالا، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنت جنت سے، ینزع اس نے کھینچ لیا، عنہما دونوں سے، لباسہما ان دونوں کا لباس، لیریہما تاکہ وہ ان دونوں کو دکھائے، سوآتہما ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم بے شک وہ دیکھتے ہیں تم کو، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، من حیث ایسی جگہ سے، لا ترونہم جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا بے شک ہم نے بنایا، شیاطین کے، اولیاء دوست، بے شک ہم نے بنائے شیاطین کے اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کو، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا فَعَلُوا اور جس وقت وہ لوگ کرتے ہیں،
فاحشہ بے حیائی، قالوا وہ کہتے ہیں، وجدنا ہم نے پایا، علیہا اس پر، آباءنا اپنے آبا اجداد کو، واللہ امرنا بہا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یأمر نہیں حکم کرتا، بالفحشاء فحش عریانی کا، بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما وہ باتیں، لا تعلمون جنہیں تم جانتے نہیں۔ آپ حضرات پچھلی آیات کریمہ میں یہ بات سن چکے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک غلطی پر، جو کہ ان سے ہو چکی جنت میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا، حضرت آدم علیہ السلام غلطی سے اس کا پھل کھا چکے، تو اس پھل کے کھانے کی بنا پر جنت کا لباس، جنت کی نعمتیں ان سے چھن گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں زمین پر اتار دیا، جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم تو گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کو قبول کیا، لیکن جنت سے اتر چکے تھے۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اب جب تم دنیا میں جا چکے ہو، زمین پر اتر چکے ہو، تو یاد رکھو اے آدم، تمہاری اولاد ہی تمہاری اولاد کی دشمن ہوگی، اور تم نے ایک مدت مقررہ تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور نفع حاصل کرنا ہے، اور زمین ہی پر زندہ رہنا ہے، اور زمین ہی پر مرنا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ تمہارا رب تمہیں زمین ہی سے زندہ کر کر میدان حشر میں جمع کرے گا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتلا دیا کہ دنیا کب تک رہے گی، دنیا میں انسان کب تک رہیں گے، بتلا دیا کہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایک دن آئے گا قیامت برپا ہوگی اور ساری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات اب تک یہ سن چکے۔ آج کی آیات کریمہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد۔ آدم کی اولاد کون ہے؟ آدم کی اولاد میں اور آپ، ہم سے پہلے جتنے بھی انسان آ چکے، جتنے بھی پیغمبر آ چکے، جتنے بھی نبی آ چکے، جتنے بھی جو ہے تقویٰ کا لباس پہننے والے آ چکے، جتنے بھی گناہوں کا لباس پہن کر آ چکے، یعنی مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہو، یہودی ہوں یا نصرانی ہو، ہندو ہوں یا بدھ مت ہو، کسی بھی مذہب سے غرض یہ ان کا تعلق ہو، وہ سب کی سب اولاد آدم ہے، ہم سب کے سب اولاد آدم ہیں۔ ہم سے بعد جتنی بھی انسان آئیں گے، مرد ہوں یا عورت ہوں، سب کے سب اولاد آدم ہیں۔ تو اولاد ہم سب کے جد امجد اور سب کے جو ہے باپ والد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ہم سب اس کی اولاد ہیں، اور ہم سب کے وہ باپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسا لباس، کیوں اتارا؟ یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا اور زینت کا ذریعہ ہے، لباس
اچھے پہنتے ہو، قیمتی پہنتے ہو، زینت عیاں ہوتی ہے، حسن عیاں ہوتا ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے، تمہیں بھلا لگتا ہے کہ میں نے اچھا لباس پہنا ہے، تو اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اچھے لباس کا مل جانا۔ تو اچھا لباس پہننا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اچھے سے اچھا لباس، صاف ستھرا لباس پہننا یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت کے ہوتے ہوئے گھٹیا لباس پہننا، پرانا لباس پہننا، پھٹا ہوا لباس پہننا، میلا کچیلا لباس پہننا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے کہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نعمت کے پھر بھی پھٹے پرانے کپڑے پہننا، میلے کچیلے کپڑے پہننا اللہ رب العزت کی نعمت کی ناقدری ہے۔ تو اچھا لباس پہننا یہ ہمارے ظاہر پر ہوتا ہے، ہمارے جسم کے ظاہر پر ہوتا ہے کہ جو لباس ہم پہنتے ہیں جس سے ہماری شرمگاہیں چھپتی ہیں، ہمارا جسم چھپتا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ لباس جو ہمیں عطا کیا ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب لباس اللہ نے آسمان سے اتارا کس طرح ہے؟ یہ تو زمین پر بنتا ہے۔ دیکھیں یہ لباس بنتا ہے کپاس سے، اور کپاس کی فصل ہوتی ہے اور اس کو پانی لگتا ہے اور پانی آسمان سے اترتا ہے، تو اس پانی کے ذریعے یہ پودا ہوتا ہے اور پودے میں کپاس لگتی ہے، گویا کہ آسمان ہی سے یہ لباس اترا ہے اور اس کپاس کے ذریعے سے یہ لباس تیار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پر اون ہے، اور اسی طرح پر پشم ہے، اون ہے، پشم ہے، اس کے ذریعے بھی لباس تیار ہوتا ہے۔ اور اون جن جانوروں کے جسموں پر ہوتی ہے وہ جانور جو ہے چارہ کھاتے ہیں، اور چارہ اگتا کس سے ہے؟ پانی سے، اور پانی آتا کہاں سے ہے؟ آسمان سے، تو آسمان سے اترنے والے پانی سے یہ چارہ ہوا، اور چارے کو ان جانوروں نے کھایا جن کے جسموں پر اون ہوتی ہے، تو اس اون کے ذریعے لباس تیار ہوتا ہے، تو وہ بھی آسمان ہی سے اترتا ہے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ کیا کہ انزلنا یا خلقنا کا معنی میں ہے کہ ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے لباس کو۔ خلقنا کے معنی میں انزلنا ہے کہ انزلنا، خلقنا کے معنی میں ہے کہ ہم نے پیدا کیا لباس کو۔ تو اللہ رب العزت ہی پیدا کرنے والے ہیں لباس کو، جس سے ہم اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں، اجسام کو چھپاتے ہیں، جسم کو چھپاتے ہیں۔ اب وہ شرمگاہیں چھپتی ہیں، انسان باحیا بنتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا تھا کہ جب لوگ جو ہے زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ ہونے کی حالت میں کیا کرتے، ننگے ہونے کی حالت میں کیا کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ لباس پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کرو، تو وہ دلیل یہ دیتے کہ ہم دنیا میں جب آئے تھے، جب کون سے ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ننگے آئے تھے، اس لیے ہم برہنہ ہونے کی حالت میں جو ہے طواف کریں گے۔ دوسری وجہ یہ بتلاتے کہ جس لباس سے ہم گناہ کرتے ہیں اسی لباس کو پہن کر اگر ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ جن کپڑوں میں گناہ کریں انہی کپڑوں کو پہن کر ہم بیت اللہ کا طواف کریں، اس لیے ہم کپڑا پہننا پسند نہیں کرتے۔ تیسری وجہ یہ بتلاتے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے دیکھا، اور پھر نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو اس کے آگے تذکرہ آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے تو ایسا حکم نہیں دیا۔ تو وہ لوگ اس طرح چھپاتے تھے اپنے بدن کو کہ صرف اپنے آگے اور پیچھے تھوڑا سا لباس، جس طرح کے پہلوان پہنتے ہیں اتنا سا لباس صرف رکھ لیا کرتے، پورا جسم ننگا ہوتا، برہنہ ہوتے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک نعمت دی ہے لباس کا مل جانا، اس سے ستر کو چھپا لینا اور باحیا بن کر زندگی گزارنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اتارا تم پر لباس، وہ چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشہ اور زینت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ زینت کا ذریعہ ہے لباس، اچھا ہونا، اچھے سے اچھا اگر اللہ نے نعمت دی ہے، وسائل دیے ہیں، اچھا سا اچھا لباس پہننا یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہے۔ اور اللہ کی اس نعمت کے ہوتے ہوئے پھر بھی پھٹے پرانے کپڑے پہننا، میلے کچیلے کپڑے پہننا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے جسم کو دیکھا کہ اس کے اوپر کپڑا ہے اور کپڑا میلا کچیلا ہے، اس کے بالوں کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی سے بھرے ہوئے ہیں
اور جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی پھٹا پرانا ہے، وہ لباس بھی پھٹا پرانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو نہاتا اور نہا کر اچھا لباس پہن لیتا اور بالوں میں تیل لگاتا، کنگھی کرتا اور جو ہے صاف ستھرا ہو کر رہتا، تو نے تیری یہ کیفیت عجیب سی تو نے اپنی حالت بنائی ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اتنے مکانات ہیں، اتنے جانور ہیں، اتنے جو ہے میری دکانیں ہیں، اتنا کچھ مجھے ملا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی نعمتیں اللہ کی تیرے پاس ہیں، اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تو پھٹا پرانا کپڑا پہنے، لباس پہنے، میلا کچیلا لباس پہنے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ جب اللہ نے تجھے دیا ہے تو اچھا سے اچھا لباس پہن، صاف ستھرا لباس پہن، تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اچھے لباس کا مل جانا اور اس صاف ستھرے لباس کا مل جانا، اسے پہننا۔ اور فرمایا وریشہ، زینت کا ذریعہ، تو یہ زینت کا ذریعہ ہے، لباس کا ملنا، اچھا لباس پہننا، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ پھر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ خیر، وہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ تقوی کا لباس تو بہت ہی بہتر ہے۔ تقوی کا لباس کیا ہے؟ ایک ظاہری لباس ہے جسے ہم پہنتے ہیں، ایک تقوی کا لباس ہے جس کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے، کہ ہم گالی نہ دیں، ہم جھگڑے نہ کریں، ہم لڑائیاں نہ کریں، ہم نفرت نہ کریں، ہم حسد نہ کریں، ہم بغض نہ کریں، ہم کینہ نہ کریں، ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم اپنے رب کے حکموں کو نہ توڑیں، ہم جو ہے دل کے اندر کینہ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، تو کسی بھی طرح کی نفرت کی آگ اپنے سینے میں نہ بسائیں، تو اپنے ظاہر کو باطن کو پاکیزہ کریں، رب کے حلال طریقے سے زندگی بسر کریں۔ یہ تقوی کا لباس ہے، یہ تقوی کا لباس ہے کہ اپنے روحانیت سے تعلق رکھنے والے اعمال کو درست کرے، اپنے باطن کو اچھا کرے، رب کی خشیت دل میں بسائے، رب کا ڈر دل میں بسائے، رب کی محبت دل میں بسائے، نبی کی محبت دل میں بسائے، دین اسلام سے تعلق دل میں بسائے اور اس کا عملاً اظہار کرے اعمال حسنہ کے ذریعے، تو یہ تقوی کا لباس ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا یہ بہت ہی بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، لا یفتننکم الشیطان، ہرگز تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم، جیسا کہ شیطان نے نکالا تمہارے ماں باپ کو، من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما، اس نے کھینچ لیا ان دونوں سے، لباسہما، ان دونوں کا لباس، لیوریہما، تاکہ وہ ان دونوں کو دکھائے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں۔ جب اس نے وسوسہ ڈالا، اس نے قسمیں کھائی کہ اللہ، اور طرح طرح کی باتیں کی، یہاں تک کہ اعتماد میں لے لیا، اور اعتماد میں لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرا دی کہ اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور شیطان نے جو ہے قسمیں کھا کر اعتماد میں لے کر اس درخت کا پھل کھلا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو چکی، تو پھر اس غلطی کی بنا پر جنت کی نعمت تھی، جنت کا لباس، وہ اتر گیا ان سے، جنت کی نعمتیں چھن گئی ان سے، تو کتنی بڑی دشمنی کا اظہار شیطان نے کیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے، جس شیطان نے تمہارے باپ، تمہارے والد اور ماں کے جسم سے لباس کو اتار لیا، کھینچ لیا، اور انہیں برہنہ کر دیا، تم اس شیطان کے راستے پر نہ چلو، ان شیاطین کے جو ہے شیاطین والے کام نہ کرو، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، وہ تو تمہارا دشمن ہے، جس نے تمہارے ماں باپ کو برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا، تو ایسے دشمن کی باتوں میں نہیں آنا۔ انہ یراکم، بے شک وہ شیطان تم کو دیکھتا ہے، ہوا قبیلہ، اور اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو شیطان یہ نار سے بنا ہے، آگ سے بنا ہے، تو جنات جتنے بھی ہیں یہ ناری مخلوق ہے، جنات جتنے بھی ہیں یہ سب کی سب ناری مخلوق ہے، یعنی آگ سے پیدا کیے ہوئے، تو یہ انسان کو دیکھتے ہیں لیکن انسانوں کو یہ دکھائی نہیں دیتے، انسانوں کو یہ نہیں دکھائی دیتے۔ اور سورۃ الجن جو ہے، پوری کی پوری سورۃ الجن جنات کو اوپر میرے رب نے نازل فرمائی ہے،
जिस सूरत में जन्नात के बारे में मेरे रब ने तज़किरा फरमाया है, तो इस सूरत के अंदर एक आयत है, मिन्ना सालिहून व मिन्ना दून ज़ालिक कुन्ना तराइका क़िददा। इस सूरह मुबारक, इस आयत मुबारका में मेरे रब ने फरमाया है कि जन्नात में से भी नेक लोग भी हैं और ऐसे भी हैं जिनके बहुत सारे कबीले हैं, मज़ाहिब है, कई कबाइल और मज़ाहिब में वो भी बटे हुए हैं। जिस तरह इंसान कबाइल और मज़ाहिब में बटे हुए हैं, कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई बुद्ध मत है, तो जिस तरह इंसान मज़ाहिब में बटे हुए हैं, इसी तरह जन्नात भी मज़ाहिब में बटे हुए हैं। जन्नात में मुसलमान भी हैं, यहूदी भी हैं, नसरानी भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, हर तरह के मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जन्नात में भी हैं, जिस तरह इंसानों में भी हैं। तो जन्नात को हम दिखाई देते, लेकिन हमें जन्नात नहीं दिखाई देते, हमें जन्नात नहीं दिखाई देते, जन्नात हमें देखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये शैतान जो है जन्नात ही के जिन्स से था। जिस तरह जन्नात आग से पैदा हुए, इस तरह शैतान भी आग से पैदा हुआ। लेकिन ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हें दीन से दूर करना चाहते हैं, रब से दूर करना चाहते हैं, गुनाह कराकर, नाफरमानी कराकर, मासियत कराकर। आज इंसान कोई बड़े से बड़ा जालिम ही क्यों ना हो, वो भी ये कहता है कि शैतान का ये धोखा है, ये शैतानी काम करता है। हर एक शख्स जो बुरा है वो भी शैतान की तरफ निस्बत करता है बुरे कामों की, अच्छा है वो भी शैतान की तरफ निस्बत करता है शैतानी कामों की, क्योंकि शैतान ये सबसे ज़्यादा गलीज़ है, सबसे ज़्यादा गंदा है कि इसने हमारे बाप को बरहना कर दिया, नंगा कर दिया, और आज तक उस दुश्मनी को अपने दिल में बसाए हुए, उस हसद और बग़ज़ को अपने दिल में बसाए हुए कि रब को चैलेंज करता है, रब के सामने अकड़ता है, हमारा खुद रब के सामने जो है चैलेंज कर कर अकड़ता है और मोहलत मांग कर गुमराह करने की मुद्दत मांगता है कि हमें क़यामत तक इजाज़त दीजिए कि मैं तेरे बंदों को तुझसे दूर करूं। रब ने इजाज़त दे दी कि जो मेरे होंगे वो तो तेरी बातों में नहीं आएंगे, जो तेरे होंगे वो मुझसे दूर हो जाएंगे। तो शयातीन ये जिन्नात हमें देखते हैं लेकिन हमें नहीं दिखा देते। अब इनकी बातें हो रही हैं, हंस रहे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक सहाबी की नई शादी हुई, वो जो है वो भी ग़ज़वा खंदक में है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दे दीजिए, मेरी नई शादी हुई है, मेरी बीवी घर में अकेली है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है कि जो घर के लिए खाने पीने का सामान का इंतज़ाम कर सके। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं घर में खाने पीने का कुछ सामान देकर आ जाऊँ, मेरी बीवी अकेली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है आप चले जाओ, लेकिन कोई असलहा, अपना हिफाजती जो है हथियार साथ लेकर जाना, कहीं ऐसा ना हो कोई यहूदी तुझ पर हमला कर दे। उसने कहा ठीक है। उसने अपने तीर कमान को संभाला और चला गया घर। अब घर की तरफ आ रहा है, देख रहा है कि घर के दरवाजे पर उसकी बीवी खड़ी है। तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि कल मेरी शादी हुई है और आज मेरी बीवी जो है दूसरे दिन ही घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर इधर उधर झांक रही है, इस तरह जिस तरह के किसी की तलाश में हो, किसी से कुछ कहना, किसी के बुलाना चाहती हो। तो उसे गैरत आई, उसने तीर को कमान में डाला और उसे मारने लगा। बीवी की नज़र पड़ी, उसने कहा अल्लाह के बंदे जल्दबाजी न कर, पहले मेरी बात तो सुन ले। उसने कहा बतलाओ क्या बात है। कहने लगी कि घर में एक ही कमरा है और उस कमरे में मैं अकेली थी, जो उसमें मैंने देखा कि एक सांप बल डाले हुए और सर उठाए हुए जो है बैठ गया, बहुत बड़ा अजदाहा। तो मैं डर गई, तो मैं देख रही थी कोई मुझे मेरी मदद के लिए आ जाए और इसको मार दे, यहाँ से निकाल दे। तो उस सहाबी के समझ में आई बात, तो उसने क्या किया, तीर को उसने देखा, कमरे में गया तो वाक़तन सांप मौजूद था। उसने कमान में तीर को डाला और उस जो है सांप का निशाना बनाया और उसे मार डाला। अब जैसे ही वो सांप मरा है, दूसरी तरफ उस सहाबी की भी मौत हो गई, वो भी वफ़ात पा गए। अब उसके कबीले के लोग आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़िंदा कर दे, उसे ज़िंदा कर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब तो वो ज़िंदा कल क़यामत के दिन ही होगा, क़यामत से पहले वो ज़िंदा नहीं हो सकता। तो फिर फरमाया, जब कभी ऐसा कोई मामला हो तो फिर उसे आगाह कर दिया करो। किस तरह आगाह करो कि घर में देखो कोई सांप है, ख़ास तौर पर सफ़ेद सांप हो, तो फरमाया कि उसे 3 मरतबा तंबीह करो कि अगर तू जिन है तो चला जा, अगर तू सांप है तो हम तुझे मार डालेंगे, अगर तू जिन है तो यहाँ से चला जा,
اگر تو سانپ ہے تو ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ تو چونکہ جنات کو اللہ رب العزت نے یہ قوت دی ہے کہ مختلف شکلیں بنا لیتے ہیں، کبھی بکریوں کی، کبھی جانوروں کی، کبھی پرندوں کی، کسی نے جو ان طرح طرح کی وہ شکلوں میں آ سکتے ہیں، پرندوں کی شکلوں میں، سانپ کی شکل میں، زیادہ تر یہ سانپ کی شکل میں آتے ہیں، تو یہ مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اختیار ان کو دیا، تو اس لیے فرمایا کہ جب کبھی گھر کے اندر سانپ کو دیکھو تو اسے دیکھ کر 3 مرتبہ تنبیہ کرو کہ اگر تو سانپ ہے تو ہم تجھے مار ڈالیں گے، اور اگر جن ہے تو چلا جا، اگر جن ہے تو چلا جا، اگر سانپ ہے تو ہم مار ڈالیں گے۔ اگر وہ چلا جائے تو اچھی بات، اگر نہیں جاتا پھر اسے 3 مرتبہ کہنے کے بعد، تنبیہ کرنے کے بعد اسے قتل کر ڈالو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جن شیاطین، وہ جنات تمہیں دیکھتے ہیں، اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اور پھر فرمایا انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنایا شیاطین کو اولیاء دوست، للذین، شیاطین کے ہم نے دوست بنائے، کن لوگوں کو؟ للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور جو ہے دین اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ایمان نہیں لاتے، تو ایسے لوگ جو ہے شیاطین کے دوست ہیں۔ جو رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ شیاطین کے دوست ہیں، جو کفر و شرک کرتے ہیں وہ شیاطین کے دوست ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ کرتے ہیں بے حیائی، قَالُوا وَجَدْنَا، تو کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو اسی پر، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، یعنی کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ ہونے کی حالت میں کرتے، ننگے ہونے کی حالت میں کرتے، اور کہتے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح پایا ہے، اور پھر کہتے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، جب ہم پیدا ہوئے تب کون سے ہم لباس پہن کر آئے تھے، تب ننگے تھے، تو اب ہم ننگے ہونے کی حالت میں طواف کریں گے، تو اس طرح کا دل ہی نہیں دیتے۔ پھر کبھی کہتے کہ ہم نے جو ہے جس لباس میں ہم گناہ کریں کیا اسی لباس میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں، تو اس طرح کا دل ہی کرتے ہیں۔ اب ان ایسے منطقی باتوں کرنے والوں سے اگر کہا جائے جن اعضاء سے تم گناہ کرتے ہو ان کو بھی کاٹ کر پھینک کر آؤ، ان اعضاء کو بھی کاٹ کر پھینک کر آؤ جن کے سے تم گناہ کرتے ہو، اگر تم اس دلیل کو بناتے ہو کہ بھئی جس لباس سے ہم گناہ کریں اس کو کس طرح پہن کر ہم تو اللہ کے گھر میں آئے، تو ان اعضاء کو بھی کاٹ کر پھینک دو جن سے گناہ کرتے ہو، تو اس طرح کی وہ دلیلیں دیا کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ رب العزت بے حیائی کا تمہیں حکم نہیں کرتا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو تم خود نہیں جانتے، اللہ پر ایسی باتیں منسوب کرتے ہو۔ اللہ رب العزت تو باحیا ہے، غیرت مند ہے، وہ کس طرح لوگوں کو بغیرت بنا سکتا ہے، وہ کس طرح اپنی مخلوق کو بے حیائی پر ابھار سکتا ہے، بلکہ باحیا لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے، وہ خود حیا دار ہے اور اپنی مخلوق کی حیا کو پسند کرتا ہے اور بے حیائی کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، تم باحیا ہو کر زندگی گزارو، بے حیائی سے دور رہو، فحش عریانی سے دور رہو، ننگے پن سے دور رہو، غلاظتوں سے دور رہو، زنا بدکاری بے حیائی سے دور رہو، اچھی زندگی گزارو، پاکیزہ زندگی گزارو، باحیاؤں والی زندگی گزارو، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین لوگ ہیں جو باحیا بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو لہٰذا ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور اولاد آدم کو مخاطب کیا اور اس بات کی طرف انہیں سمجھایا لایا کہ اے لوگوں، یہ شیاطین تمہارے دشمن ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، تم رب چاہی زندگی گزارنا اور من چاہی زندگی نہ گزارنا کہ جس سے تم اپنے رب سے دور ہو جاؤ اور شیاطین کے تم دوست